السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 113 سے اپنا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور ایک جماعت ارادہ کر چکی تھی ان یضلوک، یہ کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، سیدھے راستے سے بھٹکا دیں، غلط فیصلہ کروا دیں۔ وما یضلون الا انفسہم، اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو ہی۔ وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتے، یعنی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے آپ پر کتاب بھی اور حکمت بھی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ تعلیم دی، وہ چیزیں سکھائی جو کسی اور کو نہیں سکھائیں۔ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے واقعہ کے مطابق ہی بات فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے اس منافق کی یا باقی منافقین کی طرفداری کی تھی اور ان کا یہ ذہن تھا کہ یہودی اگرچہ غیر مسلم ہے اس لیے اس کے حق کے خلاف فیصلہ ہونا چاہیے، اور منافق بے شک منافق ہے لیکن کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی یہ سارا معاملہ سکھا دیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ اگر نبی بھی غلط کر دے تو وہ غلط فیصلہ غلط ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات دو شخص جھگڑنے والے میرے پاس آتے ہیں، دونوں میں سے ایک دوسرے سے زیادہ تیز زبان کا ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو زیادہ کھول کے بیان کرتا ہے، اور ایک شخص اپنے شرم و حیا کی وجہ سے اپنی بات کو بیان نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میں ظالم کے حق میں اگر فیصلہ کر دوں اور وہ جانتا ہے کہ یہ حق میرا نہیں ہے تو وہ اس کا نہیں ہے، یعنی میرے فیصلے سے بھی اس کا وہ حق نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے وہ ایک آگ کا انگارہ ہے جو میں نے کاٹ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک مظلوم شخص اپنی بات، اپنا مدعا نہ بیان کرنے کی وجہ سے وہ یعنی اپنا حق نہیں لے سکتا، تو ایسی صورت میں بھی ظالم یہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، اگرچہ قاضی نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، عدالت سے اس کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو نہ لے جو اس کی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا شخص جو کسی کا حق مارنے والا ہوگا وہ اس چیز کو ادا کرے گا، اس کا حق دے کر پھر وہ چھوٹ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت بڑا فضل کیا کہ آپ پر وحی اتار دی، اور آپ نے اس منافق کے حق میں فیصلہ نہیں دیا بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ کو کتاب بھی عطا کی اور حکمت سے مراد وہ تمام تعلیمات ہیں جو ہمارے پاس حدیث کی صورت میں موجود ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز نہیں جانتے تھے اور عرب معاشرہ جن چیزوں کو نہیں جانتا تھا اور پوری دنیا بھی جن علوم کو نہیں سمجھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان چیزوں کو نازل کیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا یہ آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کا علم دے دیتا ہے، تو
اللہ کا اس کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اس پہ رحمت ہے کہ اس نے اسے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے بھلائی زیادہ سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، مگر جو شخص صدقہ کرنے کا حکم کرنا چاہے یا نیکی کی بات کرنے کا ارادہ کرے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کے لیے وہ سرگوشی کرے تو وہ ٹھیک ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اس طرح کرے گا یعنی چھپ کر بات کرے گا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، پس ان قریب ہم اس کو دے دیں گے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص مخالفت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے علاوہ کسی اور کے راستے کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف بھی وہ پھر جائے گا، وَنُصْلِهِ جَہَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ ہے یہ لوٹ کر جانے کی۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کانوں میں باتیں کرنا، چھپ چھپ کر مجلسیں کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، الا کہ کوئی ان مقاصد کی خاطر ایسا کرے، مثلاً صدقہ کرنے کا حکم دے یا نیکی کی بات کرے یا لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ چھپ کر کوئی مجلس کرے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو غیر شرعی کام چھپ چھپ کر کرتے ہیں، یا جس طرح یہ منافق لوگ آپس میں چھپ کر بیٹھتے اور نبی علیہ السلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں جانتا ہے اور ان کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا کرنے والے گناہ گار ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی نیکی کے کام کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اجر دیں گے۔ اور اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرنے والا، چاہے وہ کسی بھی طرح یعنی چھپ کے کرنے والا ہو یا ظاہراً کرنے والا ہو، ایسے شخص کے لیے اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر دوسروں کے رستے کو اختیار کرنے والے کا فرمایا کہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا یہ لفظ جو بیان کیا گیا ہے، تو یہاں مومنین سے مراد یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور صحابہ کرام کا خاص طور پر وہ زمانہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرا، اور آپ نے اور صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور صحابہ کرام نے آپ کی رضامندی کے وہ کام کیے جن سے آپ راضی رہے۔ تو صحابہ کے اس زمانے کی اطاعت کرنے والوں کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر کوئی ان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا تو ہم اس کو جہنم کی طرف پھیر دیں گے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا قول اور ان کا عمل اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو وہ حجت ہے، ہم اس کو قابل عمل سمجھیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ بخشتا ہے اس کے علاوہ لمن یشاء جس کو چاہتا ہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، دور کی گمراہی میں نکل گیا وہ، یا گمراہی میں وہ دور چلا گیا۔ تو اس آیت میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، یعنی جس طرح پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اور وہ مومنوں کو چھوڑ کر
غیر مومنوں کا راستہ پکڑے گا تو ہم اس کو جہنم کی راہ دکھا دیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا۔ تو ایک بات تو اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ دوسرا یہ بات بیان کی گئی ہے کہ شرک کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں ان کی بخشش کا بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی بخشے گا، بلکہ فرمایا لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ اگر وہ کسی گناہ کو نہ بخشنا چاہے تو نہیں بخشے گا، کیونکہ شرک کے علاوہ بھی جو گناہ ہیں ان کی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے ان گناہوں کی جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں، وہ خالصتاً اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے۔ اور ایک ہیں حقوق العباد، یہ گناہ اللہ تعالیٰ، یہ حقوق جس نے ضائع کیے ہوں گے وہ مظلوم کو راضی کیے بغیر اللہ تعالیٰ خود معاف نہیں کریں گے، بلکہ پہلے مظلوم کے ساتھ معاملہ طے کرنا پڑے گا۔ تو تیسری بات اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ شرک ہی دراصل سب سے بڑی گمراہی ہے۔ جو شخص شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظلم عظیم بھی کہتے ہیں۔ جس نے شرک کیا وہ گناہوں میں دور نکل گیا، یعنی وہ گمراہی میں ایسا بھٹک گیا کہ اب اس کا واپس پلٹنا بغیر نیت کے ناممکن ہے۔ اگر وہ خود نیت کر لے، ارادہ کر لے تو پھر ہی پلٹ سکتا ہے، بلکہ ورنہ نہیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکارتے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا مگر عورتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان مردود کو۔ یعنی تعجب کی بات ہے کہ مشرک کو بیٹی کی پیدائش تو اچھی نہیں لگتی، لیکن اپنے بتوں کے نام اس نے عورتوں والے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ عورتوں کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کی مورتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی مادہ بت، اور اسی طرح وہ زندہ لڑکیوں کو، چھوٹی عمر کی خوبصورت لڑکیوں کو بھی وہ اپنی دیوی بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دراصل شیطان کو پکار رہے ہیں جو مردود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہوا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور شیطان نے کہا کہ میں ضرور یعنی ہر صورت میں حاصل کروں گا، پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے حصہ مفروضہ مقرر کیا ہوا، یعنی میں ان بندوں میں سے جو تو نے پیدا کیے ہیں ان میں اپنے گروہ کے بندے نکالتا ہی رہوں گا۔ اس میں مفروضہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو شیطان کے مکر اور فریب میں آ جاتے ہیں، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور یہ مقررہ اس کا یعنی ایک حصہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کے پیچھے لگیں گے وہ اس کے حصے میں ہیں، اور جو لوگ اس کے پیچھے نہیں لگیں گے وہ گویا اس کے حصے میں نہیں ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور میں ان کو آرزوئیں دلاتا رہوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور میں ان کو حکم کرتا رہوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، بس ضرور وہ کاٹیں گے، یعنی ضرور۔ ان تمام لفظوں میں دو تاکیدیں ہیں، ایک لام تاکید ہے، ایک نون تاکید ہے، یعنی ضرور ہر صورت وہ کاٹیں گے آذان الانعام، چوپاؤں کے کان، یہ اذن کی جمع ہے آذان، یعنی ان کے کان کاٹتے رہیں گے اپنے بتوں کے نام پر۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور میں ان کو لازمی حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس وہ ضرور بدلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جس شخص نے پکڑا اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست، پس تحقیق اس نے خسارہ پایا، خسرانًا مبینہ، ظاہری طور پر خسارہ پانا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے اور ان کو خواہشات دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان کو نہیں وعدہ دیتا مگر دھوکے کا۔ اولئک مأواہم جہنم،
یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بھاگ کر جانے کی جگہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ہتھ کنڈوں کو ظاہر کیا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، یعنی فریب دلاتا رہوں گا، ان کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رستے سے بھٹکانے کے لیے میں کوششیں کرتا ہی رہوں گا، یعنی گمراہی کے رستے ان کے لیے خوبصورت کر کے اور ہدایت کے رستوں کو مشکل بنا کر میں ان کو دکھاؤں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، یعنی ایسی ایسی خواہشات، ایسی جھوٹی آرزوئیں جن کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں۔ جیسے یہودیوں نے کئی عقیدے بنا رکھے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، اللہ کے نعوذ باللہ پوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں جلائے گا۔ ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت کس کو دینی ہے، انسانوں کے لیے ہی ہے نا، تو ہمیں دے گا۔ یا بعض کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چھڑا لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، یا کوئی ہمارا پیر فقیر چھڑا لے گا، یا میرا حافظ بیٹا یا حافظہ بیٹی مجھے چھڑا لے گی۔ تو یا باقی سارے کام گمراہی کے کر کے کوئی ایک کام نیکی کا کر کے کہتے ہیں کہ میرا یہ کام مجھے چھڑا لے گا۔ مثلاً کسی کو صدقے کی عادت ہے لیکن وہ بے نماز ہے، یا کوئی روزے رکھتا ہے لیکن وہ نمازی ہی نہیں ہے، یا وہ باقی کام نہیں کرتا۔ تو جب تک فرائض کی تمام کی ادائیگی نہیں ہوگی اور جب تک ہر عمل کے پیچھے عقیدہ توحید نہیں ہوگا، تب تک کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے چھوٹ نہیں سکے گا۔ تو یہ سب جھوٹی خواہشات ہیں جو انسان کے دل میں آ جاتی ہیں کہ چلیں جوانی گزار لوں، بڑھاپے میں کر لوں گا، یا آج کا دن گزار لوں، کل سے نماز شروع کر لوں گی، تو کل سے پہلے ہی بعض دفعہ موت آ جاتی ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یعنی صدقات و خیرات کی مد میں بھی شیطان ان کو گمراہی کا رستہ دکھا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اپنے بتوں کے نام پر وہ جانوروں کے کان کاٹ کر نشانی لگا دیتے تھے، اور جس طرح یہ فلاں پیر صاحب کے نام کا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے۔ اللہ کے نام کی چیز ہے وہ وہی مقبول ہے، دوسروں کے نام پر دیے ہوئے صدقات و خیرات اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی اشکلے ہیں سارے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ اس میں عورتوں کی بہت سی بیماریاں پائی جاتی ہیں، مثلاً یہ اپنے چہرے کے بالوں کو اکھیڑنا، تل بنوانا، دانت کریدنا یا ان کو کھرچنا، یا اسی طرح یہ ابروؤں کے بالوں کو باریک کرنا جسے پلکنگ کہتے ہیں، یہ پلکنگ، تھریڈنگ اور اس طرح کے سارے گنڈے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے چہرے کی بناوٹ کو درست کرنے کے لیے سرجری تک کروا دینا، یہ سب چیزیں غلط ہیں، حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کے ساتھ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پھر اسی طرح عورتوں کو مردوں کے دائرۂ کار میں لے آنا، جس طرح پولیس میں عورتیں ہیں، فوج میں عورتیں ہیں، یہ اور اس طرح کے بہت سے ایسے محکمے ہیں جہاں مرد عورتیں اکٹھے کام کرتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن میں یونیفارم بھی ایک ہی ہے اور وہ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ یا پھر مردوں کا عورتوں والا لباس پہننا، عورتوں کو مردوں والا لباس پہننا، یہ سب چیزیں تغییر خلق اللہ میں آ جاتی ہیں۔ مردوں کا داڑھی منڈوانا، عورتوں کا برقع اتار دینا، اسی طرح عورتوں کو بانجھ کر دینا، یعنی یہ تو مردوں کی صفت ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی، تو عورتوں کو بھی ایسا کر دینا کہ وہ اولاد پیدا نہ کریں۔ یہ تمام چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فطرتی چیزیں بنائی ہیں، ان کی مخالفت میں جو بھی کام کیا جائے گا وہ سارا ہی تغییر خلق اللہ میں آ جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص شیطان کو دوست بناتا ہے وہ نقصان پا جاتا ہے، یعنی گمراہی کے رستے پہ چلنا، مختلف قسم کی امیدیں اپنے دل میں لا کر عمل سے رکے رہنا، یا غیر اللہ کے نام پر صدقات و خیرات کرنا، یا تخلیقی چیزوں کو بدل دینا، یہ سب چیزیں یہ شیطان کی دوستی کے کام ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی شیطان کو تو میں نے دوست نہیں بنایا، یہ نہ میرا کوئی یہودی دوست ہے، نہ کوئی عیسائی دوست ہے۔ تو جب ہم ان کی نقل کرتے ہیں لباس میں، اپنی تہذیب میں، اپنے پروگراموں میں، تو یہ انہی کی دوستی ہے، اور ان غیر مسلموں کی دوستی یہ شیطان کی دوستی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ان کو وعدے تو دیتا ہے لیکن اس کا ہر وعدہ دھوکے کا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے کہہ دیا کہ شیطان قیامت کے دن کہہ دے گا کہ میں نے تو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں ڈالا تھا، میں نے تو ایک وسوسہ دل میں پیدا کیا تھا، تم میرے پیچھے کیوں لگ گئے؟ تو شیطان کے تمام وعدے دھوکے کے ہیں، اور فرمایا کہ اولئک مأواہم جہنم، کہ جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، شادیوں کے فنکشن، بچوں کی پیدائش اور اس طرح کے تمام موقعوں کو شیطان کی رضامندی کے لیے گزارتے ہیں، اللہ کی رضا کا خیال نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ جہنم سے بچ کر جانے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں شیطانی ہتھ کنڈے اتنے زیادہ ہیں کہ ہدایت کے رستے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو ہدایت کا رستہ ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنا، اور وہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا اور حدیث سے ملے گا۔ تو اس رستے کو ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنا یہ فائدے میں ہے۔ اللہ ہمیں شیطانی چالوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔